الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم 3 أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه 3 فضمها ثم أرسلها رواه ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے اور اضافہ کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کیجیے۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے اور اضافہ فرما دیجیے کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے اور اضافہ فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہر حرم میں روزہ رکھو اور چھوڑو۔ اور آپ نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی اور اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھو، پھر 3 دن ناغہ کرو اور اسی طرح کرتے رہو۔ اس حدیث شریف میں رمضان کے روزوں کے علاوہ دیگر دنوں کے روزوں کی فضیلت کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ صبر کا مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے روزے تو فرض ہیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم پر اس کے روزے فرض ہیں اور وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بقیہ جو سال کے دن ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارا اور صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اعمال صالحہ کم کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اور زیادہ موقع دیا جائے۔ اب وہ صحابی بار بار اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ ان کو آہستہ آہستہ اضافہ کر کے بتلا رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اور اضافہ کر دیجیے، اور اضافہ کر دیجیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنے کے لیے ترغیب دلانے کی ضرورت ہے۔ ہم سے اعمال صالحہ زیادہ ہوتے نہیں، لیکن ہمیں جب تک ترغیب نہ دی جائے اس وقت تک عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا ان کا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نفل عبادات ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے فرض عبادات کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے، اور کل قیامت میں جب ہماری نمازیں اور دیگر عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی تو ان میں جو فرائض میں کمی ہے وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائیں گی۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم نمازوں میں تو نوافل کا کچھ اہتمام کر لیتے ہیں، بعض لوگ اشراق پڑھ لیتے ہیں، بعض چاش پڑھ لیتے ہیں، کچھ اوابین کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ویسے بھی کچھ نوافل اور تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز سے پہلے، وہ سب نوافل میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم صدقات میں بھی کچھ نفلی صدقات کا اہتمام کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم خرچہ کرتے رہتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ نفلی حج بھی کر لیتے ہیں اور عمرے بھی ایک سے زیادہ کرتے رہتے ہیں، لیکن نفلی روزے رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ حالانکہ رمضان کے فرض روزوں میں جو کمی کوتاہی ہے وہ نفل روزوں سے پوری ہوتی ہے۔ اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اشہر حرم میں روزے رکھو اور چھوڑو، اشہر حرم 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اسلامی 12 مہینوں میں 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ان میں ذوالقعدہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 16 تاریخ ہے۔ اس کے بعد ذوالحجہ ہے، پھر محرم ہے، تینوں مہینے لگاتار اشہر حرم میں سے۔ تو جب ان صحابی نے آپ سے بار بار اس کا مطالبہ کیا کہ میرے اندر روزہ رکھنے کی طاقت زیادہ ہے، آپ مجھے زیادہ کا جو ہے وہ حکم فرمائیے، تو آپ نے پھر یہ کہا کہ تم ہر شہر حرام میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن چھوڑو، پھر 3 روزے رکھو، پھر 3 چھوڑو۔ اب ہمارے لیے تو اس پہ بھی عمل کرنا مشکل ہے، تو کم سے کم ہم یہ تو کریں کہ ہر مہینے میں جو ایام 20 کے 3 روزے ہیں وہ رکھنے کا اہتمام کر لیا کریں۔ 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخیں جو ہوتی ہیں ان میں جو شخص روزوں کا اہتمام کر لے اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر ہے۔
اور اگر وہ ہر مہینے میں اس کا اہتمام کرے تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، گویا وہ زندگی بھر روزے ہی رکھ رہا ہے، یہ مشکل کام نہیں۔ اور پھر گرمی میں اگر روزے رکھ رہا ہے تو جتنی اس کو مشقت ہو رہی ہے، جتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے، اتنا ہی اس کا اجر بھی بڑھ رہا ہے۔ کہ روزے کی جو حکمتیں ذکر کی ہیں وہ بے شمار ہیں، انسان کی صحت پر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، غربا فقراء کا خیال بھی پیدا ہوتا ہے، اور جو اجر و ثواب ہے وہ تو بے حد و حساب ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اسی ہم سب کو چاہیے کہ ہم نفل روزوں کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کر لیا کریں، بالخصوص اشہر حرم میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔